کھلی ہوئی بات ہے کہ نمرود کے پیچھے شیطان کام کر رہا تھا، اس سے تو کوئی مسلمان انکار نہیں کر سکتا۔ تو اب یہ پہلے طے کر لیں، ولایت علی پر بات کرنے سے پہلے مسلمان یہ طے کر لیں کہ انبیاء کا سلسلہ اللہ کی طرف سے اور بادشاہی اور حکومت کا سلسلہ شیطان کی طرف سے۔ جب تک یہ نہیں طے کریں گے آپ آگے نہیں بڑھ سکتے اور معاملے کو سمجھ نہیں سکتے۔ اب نمرود کے دیکھا دیکھی انسانوں نے جن کے دل میں حکومت کی تمنا تھی، ان کو طریقہ کار معلوم ہو گیا کہ بادشاہی بھی کوئی چیز ہے تو متعارف کروانے والا شیطان ہے، اللہ متعارف نہیں کروا رہا ہے۔ حکومت، بادشاہ، یہ سب چیزیں کسی کتاب میں نہیں، کہیں نہیں۔ اللہ نے یہ کہہ کے نہیں بھیجا تھا آدم کو کہ تم اس زمین کے بادشاہ ہو، اور خلیفہ کے معنی بادشاہ نہیں ہے۔ انی جاعل فی الارض خلیفہ، خلیفہ کے معنی بادشاہ کیوں لیے گئے؟ کہاں قرآن میں لکھا ہے کہ خلیفہ کے معنی بادشاہ ہے؟ اور اگر بادشاہ ہے تو پھر آدم کو تخت اور تاج دے کر بھیجنا چاہیے، پھر اللہ کو چاہیے تھا کہ اعلان کرتا آدم کی دارالحکومت فلاں جگہ ہے اور فرشتوں کا لشکر ساتھ ہے اور فوج بھی ہے اور دولت بھی ہے۔ ہمیں تو نہیں نظر آتا، ایسے ہی اکیلے اتار دیے گئے کہ جنت کے کپڑے تک اتروا لیے گئے، تو فقیر بنا کے بھیجا گیا، بادشاہ بنا کے نہیں بھیجا گیا۔ یعنی اتنے مجبور ہو گئے کہ وہ جنت کا لباس جو تھا وہ آپ سے آپ اتر گیا، فقیر بنا کے بھیجا۔ بتانا یہ ہے کہ نبی بادشاہ نہیں ہوتا، فقیر ہوتا ہے۔ فقیر ہوتا ہے نبی، بادشاہ نہیں ہوتا۔ اب اس کو جو ضرورت ہے، کیا کھائیں کیا پئیں کیا کریں، تو جبریل آتے ہیں اور کیا کہہ کے بھیجا؟ انی جاعل فی الارض خلیفہ، یعنی یہ میرا خلف ہے۔ خلف کے معنی یہ میری جگہ پر ہے، میرا نائب ہے۔ عام طور سے آپ کیا اصطلاح میں خلف کہتے ہیں بیٹے کو، خلف کہتے ہیں بیٹے کو، خلف سے لفظ خلیفہ ہے۔ تو اگر ہم یہ ترجمہ کر لیں کہ آدم کو اللہ نے خدا کا بیٹا اپنا بیٹا بنا کے بھیجا، تو آپ کہیں گے ایسا تو کچھ ہے نہیں، یہ تو شرک ہو جائے گا۔ تو معنی میں بھی تو نزاکت ہے کہ یہاں خلف کے معنی بیٹا نہیں ہوگا۔ پھر سے سوچ لیں کہ خلیفہ کے معنی جو آپ لیں گے وہ غلط ہوں گے اور جو معنی اللہ لے گا وہ صحیح ہوں گے۔ تو قرآن میں جتنے لفظ ہیں جو معنی آپ لیتے ہیں وہ غلط ہیں اور جو امام بتائے وہ صحیح ہے، اس لیے کہ آپ کو ہدایت کی ضرورت ہے، اور ہدایت قرآن سے شروع ہوتی ہے، ہدایت لفظ سے شروع ہوتی ہے۔ جب لفظ صحیح بتائے گا تب آپ کے سمجھ میں آئے گا کہ اب کیا بات ہے۔ تو وہ معنی جو آپ نے لے لیے وہ آپ نے لیے ہیں۔ وہاں خلف کے معنی آدم بیٹا نہیں ہوگا بلکہ نائب ہوگا، اللہ کا نائب، یعنی نیکسٹ کا مطلب جیسا اللہ ہے ویسا ہی یہ ہے۔ اب یہاں پر بھی شرک نہیں ہوگا معنی کہنے میں، اس لیے کہ اللہ نے کہا کہ آدم کو ہم نے اپنی شکل پہ پیدا کیا، تو کہنے سے پہلے اللہ سوچ دیتا کہ بندے اس میں شرک نکال لیں گے۔ اب وہاں شرک کا کیا تصور ہے؟ شرک کب ہوتا ہے؟ شرک جب ہوگا جب شریعت بنے گی۔ یہ میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں کہ بنیادی باتیں پہلے سمجھ لیجئے تو پھر میں ولایت علی سمجھاؤں۔ لوگوں کو یہی باتیں نہیں معلوم کہ آدم پر کوئی شریعت لاگو نہیں ہو رہی، اس لیے کہ ابھی شریعت پیدا نہیں ہوئی۔ بہت دیر میں بابا کریں گے آپ
بہت دیر میں آپ کے سمجھ میں آئیں گے. جب شریعت آئے گی تب شریعت کی باتیں ہوں گی. فقہ جب آئے گی تب فقہ کی باتیں ہوں گی. آدم جب آئے ہیں تو فقہ نہیں ہے, شریعت نہیں ہے. شریعت کہاں سے آئی؟ شریعت تو اصول ہے نا, آئین ہے, قوانین ہے. آدم کو قوانین دے کے تھوڑی بھیجا گیا. آدم آئے ہیں, قوانین آدم بنائیں گے. لیکن آسمانی شریعت ابھی نہیں آئی. یہاں تک کہ آدم کے بیٹے, پوتے, پروتے, سگڑ پوتے 2500 برس گزر گئے, اور 2500 برس کے بعد نوح آیا. آدم اور نوح کے درمیان 2500 برس کا فاصلہ ہے. پہلی شریعت حضرت نوح پہ اتری. اب 2500 برس پہلے جو انبیاء ہیں وہ شریعت کے پابند نہیں ہیں. کون سی شریعت؟ جو نوح پہ اتری. اب شریعت بدلتی چلی جائے گی. اب نوح پہ اترے گی, پھر ابراہیم پہ اترے گی, پھر موسیٰ پہ اترے گی, اور پھر عیسیٰ پہ اترے گی, پھر ختمی مرتبت پہ اترے گی. حالانکہ کتنی آسان بات میں بتا رہا ہوں کہ شریعت محمدی سے پہلے جو کچھ ہو رہا تھا اس کو شریعت محمدی پر ناپا نہیں جائے گا. اب آپ انتظار میں کہ میں کوئی مثال دوں. خدیجہ اور محمد کی شادی شریعت آنے سے پہلے ہوئی ہے. ہوئی نا؟ ہوئی نا؟ جب شریعت محمدی آئے گی تو پھر یہ کہا جائے گا سونا پہننا مرد پہ حرام ہے. اب اگر جناب خدیجہ شریعت آنے سے پہلے محمد کو ایک سونے کا تاج پہنا کے دولہا بنوائیں تو اب اس شریعت پہ جو بعد میں آئے گی اس قصے کو اس شریعت پہ ناپا نہیں جائے گا. تو نماز جنازہ جب ہوگی, جب نجاشی مرے گا اور حضور نماز جنازہ پڑھائیں گے تو اس وقت نماز جنازہ اترے گی تو وہ طریقہ شروع ہو جائے گا. اس سے پہلے نہیں ہے. اس سے پہلے جو بھی مر گیا نہیں ہوئی نماز جنازہ. تو جب شریعت میں نماز جنازہ اتری نہیں, اس سے پہلے حضرت ابو طالب کی وفات ہوئی ہے, جناب خدیجہ کی وفات ہوئی. لوگ سوال کریں ابو طالب کی نماز جنازہ کس نے پڑھائی تھی؟ تو ہے نا احمقانہ سوال, ہے نا بے وقوفی کا سوال. جب شریعت ہی نہیں ہے تو بے تکی بات کرنے سے کیا فائدہ؟ تو اب یہ باتیں جب تک مسلمانوں کے دماغوں میں نہیں سمجھائی جائیں گی وہ اس مسئلے کو نہیں سمجھیں گے. تو پھر کیا ہوگا؟ شریعت محمدی سے پہلے کیا ہوگا؟ ظاہر ہے کہ شریعت ابراہیمی ہوگی اور اس کو ابو طالب تک آنا ہے. تو ابو طالب اس شریعت کے پابند ہیں جو ابراہیم کی آ رہی ہے. آپ کا کلمہ بعد میں اترا ہے. آپ کے ہاں مذہب شروع ہو رہا ہے لا الہ الا اللہ سے. تو ابراہیم کون سا کلمہ پڑھتے تھے؟ یا یہی لا الہ الا اللہ پڑھا؟ اگر یہی پڑھا تو قرآن میں دکھاؤ کس دن کہا حضرت ابراہیم نے لا الہ الا اللہ, اور کب کہا اسماعیل نے لا الہ الا اللہ. کہنا سب کو ہے اللہ ایک, لیکن طریقہ کار میں فرق ہو رہا ہے. کہنا اللہ ایک ہے, اللہ ایک آدم نے بھی کہا, اللہ ایک نوح نے بھی کہا, اللہ ایک ابراہیم نے بھی کہا, اللہ ایک سب کہیں گے. لیکن لا الہ پہلی بار محمد کہیں گے. پہلے کہیں گے نہیں ہے کوئی خدا, پھر کہیں گے سوا اس خدا کے جو اللہ ہے. یہ طریقہ کار پہلی بار محمد پر اترا. یہ طریقہ کار پہلے محمد پہ اترا. جب محمد پر اترا ہے تو آپ پیچھے کیا بحث کریں گے کہ ہاشم نے پڑھا, عبد المطلب نے پڑھا؟ نہیں, وہ دین ابراہیم پر جسے دین حنیف کہتے ہیں. چونکہ دین حنیف چھوڑتا حضرت ابراہیم تو وہ اسی شریعت کی بات کریں گے. اور وہ شریعت چونکہ مکے میں نہیں ہے
سب بت پرست ہو چکے ہیں، کافر ہیں۔ جتنے چھوٹے سے گروہ میں ہیں وہی جانتے ہیں، وہ ان کی تہذیب ہے، وہ ان کا ادب ہے۔ عام لوگ جانتے نہیں کہ ان کی رسمیں کیا ہیں، اور موقع سے کہہ بھی دیتے ہیں نکاح ہمارے یہاں تھا، مکے میں نہیں تھا، مکے میں نکاح نہیں تھا، کافروں میں نکاح نہیں تھا، صرف ابو طالب کے گھر میں نکاح تھا، بنی ہاشم میں نکاح تھا، بنی ہاشم میں ختنہ تھا، بنی ہاشم میں عقیقہ تھا، بنی ہاشم میں 7 طواف کعبے کے تھے۔ جو جو چیزیں بنی ہاشم میں ہیں وہی کنورٹ کر کے محمد نے شریعت بنائی، اسی کو کہتے ہیں وہی دین حنیف۔ کہا کہ یہ ہمارے ہاشمی خاندان کی جو چیزیں ہیں ان کو شریعت میں شامل کریں، یہ ان کا حصہ، یہ ہمارا حصہ۔ اب یہ ہمارا حصہ کیا ہے؟ ہمارا حصہ یہ ہے کہ اب جوان کو کیا کرنا ہے، اور بوڑھے کو کیا کرنا ہے، اور بچے کو کیا کرنا ہے، اور عورت کو کیا کرنا ہے، تو اس کا طریقہ کار شریعت میں کیسے آئے گا؟ اس لیے اللہ نے کہا خاندان بناؤ، محمد اپنے خاندان کو ترتیب دو، جو تمہارے گھر کی عورت کرے گی وہ عورت کی شریعت ہوگی، جو تمہارے گھر کا بچہ کرے گا وہ بچے کی شریعت ہوگی، جو تمہارے گھر کا جوان کرے گا وہ جوان کی شریعت، جو علی کرتے گئے شریعت بنتی گئی، جو خدیجہ کرتی گئی شریعت بنتی گئی۔ جو بنی ہاشم کی خواتین کرتے، اگر بنی ہاشم کی خواتین نے پردے کی پابندی کی ہے تو شریعت محمدی میں پردہ بنی ہاشم سے آئے گا، یہی شریعت ہے۔ تو آپ جب شریعت کا نام لیتے ہیں تو آئمہ کو اس پہ نہ ناپیں، ان کے بزرگوں کو اس پہ، وہ آپ کے لیے ہے، شریعت امت کے لیے ہے، اصول آپ کے لیے اتارے گئے ہیں، جو آپ پر اصول لاگو ہیں آپ کلکٹر آئمہ پہ مت دیکھا کیجئے اور فرق بتا دوں، اس لیے کہ شریعت بنتی جا رہی تھی، حکم آتے جا رہے تھے، حکم آیا امت کے لیے خبردار کوئی نام لے کر نہ پکارے، طریقہ یہ تھا محمد ہمارا یہ کام کر دو، محمد ہمارا یہ کام کر دو۔ اگر سلام بھی کرنا تو السلام علیکہ یا رسول اللہ، السلام علیکہ یا رسول اللہ، منبر پہ وہی آ گئی، آیت آ گئی، پورا سورہ فرقان اتر گیا کہ طریقہ کار کیا ہے نبی کے پاس بیٹھنے کا، اٹھنے کا، کھانے کا، پینے کا، بزم بنانے کا، سب نقشہ بنا دیا، ایسے اٹھو، ایسے بیٹھو، ایسے جاؤ، چیز ایسے مانگو، دھیمی آواز سے بات کرو، محمد کی آواز پہ آواز اونچی نہ کرو، سب شریعت بنا دی گئی۔ ایک یہ بھی شریعت ہے۔ اب جب گھر میں آئے تو جناب فاطمہ نے کہا السلام علیکہ یا رسول اللہ، رسول اللہ نے کہا یہ کیا بیٹے، یہ کون سا طریقہ تم نے سلام کا اختیار کیا؟ کہا وہی جو آئی ہے آپ کے اوپر کہ یا رسول اللہ کہا وہ امت کے لیے ہے، وہ امت کے لیے، تم سلام کرو السلام علیکہ یا ابتے، اے بابا آپ کا سلام۔ نہیں سمجھ میں آئی بات؟ سمجھ میں آ گئی؟ تم یہ کہہ کر سلام کرو اے بابا آپ پر سلام، امت کے لیے حکم اور ہے، اہل بیت کے لیے حکم اور ہے۔ یہ فرق نہ مسلمان سمجھ رہے ہیں اور نہ بہت سے اپنے شیعہ سمجھ رہے ہیں۔ اپنی شریعت جو ہے آپ کی کتاب میں اس پہ آپ آئمہ کو دیکھ رہے ہیں، یہی سے غلطی ہو رہی ہے۔ ولایت علی کو آپ اپنی شریعت کی کتاب میں دیکھ، ہاں ٹھیک ہے آپ کے لیے نماز کا حکم ہے 5 وقت نماز پڑھو، تو کیا اہل بیت کے لیے بھی یہی حکم ہے؟ یہ جو آپ کرتے ہیں یہ حکم ان کو بھی ہے۔ جو روزے آپ پر اترے ہیں وہ اہل بیت کے اترے ہیں، جو زکوٰۃ آپ دیتے ہیں وہ اہل بیت پر ہے، ان کی شریعت اور ہے، آپ کی شریعت اور ہے۔ آپ کے لیے شریعت کا حکم اور ہے، ان کے لیے اور ہے۔ آپ 5 وقت پڑھنا بھی آپ کو کھلتا ہے، حکم ان کو بھی 5 کا تھا،
وہ پوری رات پڑھتے رہتے، اس لیے کہ شریعت کے پابند وہ اتنی پڑھتے ہیں کہ سورہ اترتا ہے، سورہ طٰہٰ۔ اے نبی، رات بھر آپ کھڑے ہو کے نماز پڑھتے ہیں، پیر سوکھ جاتے ہیں، کم کیجیے۔ تم سے کہا جاتا ہے پڑھو کرو، تم سے کہا جاتا ہے کم کرو، تو فرق نہیں ہے امت میں اور نبی میں کیا؟ تم روزے رکھتے ہو افطاری کے لیے اور سحری کے لیے، جب وہ روزے رکھتے تو سورہ دہر اترتا ہے۔ فرق ہے نا امت میں اور اہل بیت میں۔ اگر آپ نے جھگڑا کیا تو پھر آپ کا اتحاد ختم ہو جائے گا۔ اس لیے ہر نبی سے یہ کہا کہ تم اپنا وسیع خود نہیں بناؤ گے، بلکہ ہم بتائیں گے تاکہ جھگڑا نہ ہو۔ حضرت سلیمان کی بہت سی بیویاں تھیں، قرآن میں موجود ہے۔ حضرت داؤد کے بہت سے بیٹے تھے اور انہوں نے کسی اور کو اپنا نائب بنا دیا۔ اللہ نے کہا کیسے بنا دیا؟ سلیمان کو بناؤ، اور اس وقت کہا اللہ نے بناؤ کہ جب حضرت سلیمان نے اپنے فہم و فراست سے ایک فیصلہ کیا، نمرود کے یعنی جناب داؤد فیصلہ کر رہے ہیں اور دو آدمی آئے ہیں، اور اس وقت فیصلہ سلیمان کہہ رہے ہیں نہیں بابا ایسے ہوگا، یہ فیصلہ ایسے ہوگا، یعنی عقل کی بنیاد پر نائب چنا گیا۔ تو اللہ نے کہا ہم چنیں گے، کیوں؟ تاکہ اتحاد واقعی رہے۔ بیٹے تمہارے بہت سے، تم بناؤ گے تو جھگڑا ہوگا، بابا ہمیں کیوں نہیں بنایا اور ہمیں کیوں نہیں بنایا اور ہمیں کیوں نہیں بنایا۔ سیدھی سی بات تم کہہ دینا ہم نے نہیں بنایا، اللہ نے بنایا، اس لیے جھگڑا کوئی ہوگا نہیں۔ اب سمجھ گیا؟ اللہ کے اتحاد، نبی کے اتحاد۔ اب اللہ یہ چاہتا ہے کہ محمد کے بعد جو مسیح آئے اس پہ اتحاد رہے، اس لیے اللہ نے کہا کہ محمد تم یہ اعلان کرو کہ اللہ یہ چاہ رہا ہے کہ علی کو بنایا جائے تاکہ اختلاف نہ ہو۔ تو اختلاف تو نہیں، کیوں؟ اس لیے کہ ولی تو علی ہے، آپ نے غور نہیں کیا، اللہ کامیاب، رسول کامیاب، اس لیے لفظ کیا رکھا؟ مولا۔ نہ خلیفہ رکھا، نہ بادشاہ، نہ حاکم، نہ راجہ۔ جو دنیاوی لفظ ایسا نیا لفظ اللہ لایا کہ وہم و گمان میں بھی انسانوں کے نہیں تھا، پھر نہیں سمجھیا۔ مولا کے معنی ہے ولی، لیکن ولی لفظ قرآن میں پہلے آ چکا تھا، اس لیے اس کا اولا لفظ رکھا۔ ولی سے بنتا ہے اولا، اولا سے بنتا ہے مولا۔ اب یہ تو عقل کی بات ہے، جاہل لوگ تو یہ بات سمجھ نہیں سکتے تھے، لیکن پیغمبر نے اس کو بھی سمجھایا کہ اے جاہل امت سمجھ لے تو بات۔ اور کیسے سمجھ لے؟ پوچھا نبی نے تمہارے نفسوں پر میں اولا ہوں۔ ابھی تک لوگ شیعہ سنی علماء یہی نہیں سمجھا پائے یہ معاملہ کیا ہے، یہ نفسوں پہ اولا ہونا کیا ہے۔ یہ جتنا بھی گفتگو کا مواد ہے اس میں جو آئے گا اس میں یہ بار بار میں سمجھاؤں گا کہ یہ کیا معاملہ ہے، نفسوں پہ اولا ہونا۔ اولا بھی تصرف، تمہارے نفسوں پہ اولا بھی تصرف، یعنی تمہارا نفس کچھ کہہ رہا ہے، ہم نے بیچ میں کہا نہیں، تمہارا نفس یہ نہیں کرے گا، ہم جو کہہ رہے ہیں وہ ہوگا، یہ ہے اولا بھی تصرف۔ میں اس کو بار بار سمجھاؤں گا تاکہ بچے تک کے سمجھ میں آ جائے کہ سارے فیصلے انسان کے نفس کرتا ہے، نفس سارے فیصلے کرتا ہے۔ نبی کہہ رہا ہے کوئی فیصلہ تمہارے نفس کو حق نہیں ہے کرنے کا، ہم جو کہتے ہیں تو ہم اولا، نفس کے اوپر اولا۔ تمہارا حکم تمہارے نفس کا حکم کچھ نہیں ہے، اس لیے کہ تم بد نفسے ہو، تمہارا نفس ہم چلائیں گے، اور نفس کو جانا ہے مطمئنہ تک۔ تو کیا نفس لوامہ بننا چاہتا جو تم پر ملامت کرتا ہے؟ یہ قرآن میں سارے نفس موجود ہے، نفس کی قسمیں کتنی ہیں۔ آخری ہے
سب سے سپر نفس مطمئنہ، جو امام حسین کے لیے اللہ نے کہا آ جائے نفس مطمئنہ، اس کے اوپر کوئی نفس نہیں، بس وہی ہے سب سے آخری۔ اور ایک وہ نفس ہے وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ رَءُوفٌ بِالْعِبَادِ۔ شب ہجرت جو بکا، ایک نفس وہ ہے، تو نفس پر بھی گفتگو ہوگی، اس لیے کہ یہ وہ نفس ہے جو ابھی آئے گا انفسنا وانفسکم، ابھی مباہلے میں نظر آپ کا نفس ہے کل نفس ذائقۃ الموت، تو نفس کو سمجھنا ضروری ہے۔ نبی کہہ رہا ہم تمہارے نفسوں پر اولا ہیں، کچھ نہیں تمہارا نفس اولا ہے، اولا کے معنی مولا، یعنی ہم تمہارے نفسوں کے حاکم ہیں، ورنہ جنت و جہنم کا فیصلہ کیسے؟ جو ہم کہیں گے وہ، تمہارا نفس جو کہے گا وہ نہیں، جہاں چاہیں ہم تمہارے نفس کے خلاف تمہیں آمادہ کرتے ہیں کہ تم اپنے نفس سے بغاوت کرو۔ نفس کچھ بھی کہتا ہے بغاوت کرو نفس سے، نفس سے کہہ دو نہیں مانیں گے تیرا کہا، ہم وہ مانیں گے جو نبی کہہ رہا ہے، جو نبی کہہ رہا ہے۔ کربلا کا واقعہ ابھی میں صاحب نہیں پڑھا، پورا واقعہ کر رہا، نفسوں کی لڑائی ہے۔ امام حسین نے کہا وہ آئے جو گھر لٹوائے اور سر کٹوائے، تو ان کے نفس تو کہہ رہے تھے حکومت لو، منسٹری لو، پیسے لو۔ حسین کہہ رہے تھے ہم تمہارے نفسوں کے اولا ہیں، جو ہم کہہ رہے ہیں وہ کرنا ہے۔ جن جن نے مانا وہ آ گئے، وہ حبیب تھے، زہیر تھے، آخر میں خود بھی آ گیا۔ وہ جان رہے تھے ہماری نفس کی حکومت حسین کے پاس ہے، ہم خود اپنے نفس کے مالک نہیں ہیں، تو 72 آ گئے۔ لوگ کہتے 72 سے زیادہ کیوں نہیں تھے؟ وہ اپنے نفس کو حاکم بنائے بیٹھے تھے، وہ کیسے